ایک صاحب نے کہا کہ ایک وین والے نے کسی فیملی سے بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کا ماہانہ معاوضہ طے کیا، لیکن درمیان میں بچوں کو 1 ماہ کی چھٹیاں ہو گئیں، تو کیا اس کا 1 ماہ کا معاوضہ لینا جائز ہے وین والے کے لیے؟ یہ تو اب ہر گھر کا مسئلہ، ہر بچے کا مسئلہ ہو چکا ہے. ابھی چھٹیاں ہوئی ہیں تو وہ پھر شروع ہو گیا. تو اس کے لیے شروع سے طے کر لیجیے، جب وین لگوائیں اس وقت طے کر لیجیے کہ بھئی اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کی چھٹیاں ہوئیں تو یا 1 ہفتہ یا اس سے زیادہ کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم پیسے آپ کو نہیں دیں گے. پہلے دن طے کر لیں. جو بعد میں لڑتے ہیں نا، یہ بیکار بات ہے. یہ لڑائی ہوتی اس وجہ سے ہے کہ معاملات کو واضح نہیں کیا جاتا، اور یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو سوال ہے اس کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت نازل کی ہے. بس آپ اس سے سمجھ لیں کتنا ضروری کام ہے یہ والا. سب سے طویل ترین آیت جو ہے وہ اللہ نے ان معاملات کے بارے میں نازل کی. آیت شروع یہیں سے ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب تم آپس میں پیسوں کا معاملات کا لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو. تو بندہ لکھ لے تو بھئی آپ کو ہم ہر مہینے اتنا دیا کریں گے، اور درمیان میں چھٹیاں ہوں گی، اگر 1 ہفتے کی چھٹیاں ہوں گی تو ہم نہیں دیں گے. اگر وہ راضی ہو جائے ٹھیک ہے، مہینے کی چھٹیاں ہوں گی 15، جو ایگریمنٹ کرنا ہو کر لیں، جو ایگریمنٹ کرنا ہو کر لیں، پہلے سے طے کر لیں تاکہ اختلاف نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ پہلے طے نہیں کیا، اب جھگڑا ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اب اگر وہ مانگ رہا ہے تو دے دیجیے. اب وہ مانگ رہا ہے تو دے دیجیے، تاکہ اس کا بیچارے کا بیوی بچے خرچہ ورچہ جو ہے وہ ایک نہیں چلائے گا، وہ وین بھی نہیں چلائے گا. ٹھیک ہے، اس کی بچت ہوگی، پیٹرول خرچ نہیں ہوگا، یہی ایک بچت ہوگی، باقی تو اس کے اخراجات وہی کہ وہی ہیں سارے. بالکل یہی کیفیت آ رہی ہے پرائیویٹ سکولز میں معلمات اور معلمین کی، ٹیچرز کی تنخواہوں کے بارے میں. چھٹیوں کی تنخواہیں دینی کہ نہیں دینی؟ ماں باپ کہتے ہیں چھٹیوں کی فیسیں نہ لیں، معلمین ٹیچر کہتے ہیں کہ فیسیں ہمیں تنخواہ دیں. اب کہاں سے دیں؟ اب چھٹیوں میں صرف اور صرف اسکول والوں کی نہ بچت ہوتی ہے تو بجلی کی بچت ہو جاتی، بس بجلی کی اور چھوٹی موٹی چیزوں کی بچت ہو جاتی. باقی تو سیم اخراجات وہی رہتے ہیں، اتنی فیسیں، وہی سب کچھ، وہی بلڈنگ کا کرایہ، وہی، بلکہ بجلی کا بھی وہی خرچ اتنا ہی آ جاتا ہے، سب بل ویسے ہی آتے ہیں. تو اس لیے یہ باتیں معاہدے میں طے کر لی جائیں. بچوں کو بھی جب داخلہ ہو تو اس وقت بھی لکھت پڑھت کر کے کہا جائے کہ جی چھٹیوں کی ہم فیس لیں گے پوری، کیونکہ معلمین معلمات کو دینی ہوتی. اور اسی طرح جو ادارے والے ہوں انہیں چاہیے وہ معلمین معلمات سے معاہدہ کر کے لکھ کے رکھیں. یہ لکھنا ہمارے معاشرے کے اندر نا بہت عجیب سمجھا جاتا ہے. کہیں کسی کو کہہ بھی دیں نا، یہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے ذرا دے دیں، دے دیتے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا لکھ بھی دیں، ناراض ہو جاتا اگلا، کہتے ہیں ہمیں غیر سمجھا ہوا ہے، ہمیں اجنبی سمجھا ہوا ہے. حالانکہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی. اللہ نے کہا جب تم مال کا معاملات کا لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو. ویسے آپ کسی کو ہدیہ تحفہ دیں، 10,000 دیں، 50,000 دیں، لاکھ دیں، 10 لاکھ دیں، اپنے بھائی کو ہدیہ دے دیں، نہ لکھیں تحفہ، وہ نہیں لکھا جاتا. لیکن جو قرض لیا جائے وہ لکھا جائے، سودا کیا جائے وہ لکھا جائے. جی اسکول کے حوالے سے جیسے اسکول والے جو ہے سیکورٹی فیس بھی لیتے ہیں، تو کیا اس سیکورٹی فیس کو اسکول کے لیے لینا اور پھر استعمال کرنا، کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ جو بچہ چھوڑتا ہے پھر وہ بھائی صاحب نے ایک بڑا قیمتی سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر اسکولوں میں، کالجز میں سیکورٹی فنڈ لیا جاتا ہے، سیکورٹی فنڈ لیا جاتا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے، کوئی 50,000 لے رہا ہے. تو کیا یہ بچہ اسکول چھوڑے تو ایسی صورت میں وہ واپس کرنا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کالجز ہیں پنجاب کے، ان میں تو باقاعدہ یہ ضابطہ ہے کہ لڑکا FSC کے شروع میں، FA کے شروع میں جمع کراتا ہے، پھر 2 سال بعد FSC کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو وہ جو سیکورٹی فنڈ ہوتا ہے وہ باقاعدہ واپس کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کالجز پنجاب میں تو یہ والا باقاعدہ یہ قانون اور ضابطہ ہے اور وہ دیتے ہیں. پھر وہ 2 سال تک انتظار کرتے ہیں، اگر بچہ اپلائی نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ بحق سرکار شامل ہو جاتا ہے بیت المال میں، ایک طرح سے اسکول کالج کے فنڈ میں. یہ بات پراسپیکٹس میں لکھنی چاہیے. یہ کہاں لکھی جائے؟ یہ پراسپیکٹس میں لکھی جائے. یہ سیکورٹی فنڈ ہے،
یہ آپ کو بچے کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد واپس مل جائے گا، واضح طور پر لکھ دینا چاہیے، اور اگر نہیں دینا تو لکھ دیا جائے پھر وہاں سیکورٹی پراسپیکٹس کے اندر کہ یہ ہم اتنا سیکورٹی لیں گے اور یہ ناقابل واپسی ہے، ناقابل واپسی۔ تو بالکل ٹھیک، یہی حال ہمارے ہاں معاشرے میں دکانوں پہ ہے۔ وہ پگڑی لیتے ہیں، دکانوں کی پگڑی لیتے ہیں، یا پہلے سے پیسے لیتے ہیں، ایڈوانس لیتے ہیں، مکان کرائے پر لیتے ہیں، وہاں بھی یہی حال ہے، وہاں بھی پہلے سے پیسے لیتے ہیں اور ایڈوانس کے نام پر لیتے ہیں، اور جب گھر چھوڑتا ہے تو دیتے نہیں، دکان چھوڑتا ہے تو دیتے نہیں، کرایہ عام طور پر یہ بھی بددیانتی ہے۔ کرایہ نامہ پہلے طے کیا جائے، کرایہ نامہ باقاعدہ لکھا جائے، اس میں لکھا جائے اتنی سیکورٹی ہے، اور یہ جب گھر چھوڑے گا تو کیا اس کو یہ واپس دیں گے کہ نہیں دیں گے، یہ لکھا جائے۔ وہ الگ شرطیں ہوتی ہیں، کرایہ نامہ جو حکومت پنجاب نے کرایہ نامہ شائع کیا ہوا ہے باقاعدہ سرکاری، اس میں لکھا ہوا ہے اگر وہ جو سیکورٹی جمع کرائی ہے کوئی نقصان پہنچایا ہوگا اس نے گھر کو، تو اسی صورت میں اس کو نقصان کو اسی میں سے پورا کیا جائے گا، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرا خیال ہے جواب مکمل ہوا جی۔